خوش آمدید سوشل ایکسپریشنس میں آج ہم نے دو بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز ڈسکس کرنے ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست میں اور سیاستدان کرتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ جو کہ پاکستان کے سیاستدان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی سیاسی پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے تو وہ عوام کے پیسے کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم پچھلے چند ماہ میں دیکھتے ہیں تو پچھلے چند ماہ میں بھی مریم نواز جو کہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی اور فیڈرل میں بھی انہی کی حکومت ہے، تو یہ مریم نواز شریف نے پچھلے چند ماہ میں عوام کا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ جو کہ اکٹھا ہوتا ہے اس کو اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ اخبارات میں ایڈورٹائزمنٹس دیتے ہیں، پھر اسی طرح ہمیں واش رومز کے باہر نظر آتے ہیں، بڑے بڑے فلیکسز نظر آتی ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ جنگلوں کے اوپر تصویریں نظر آتی ہیں۔ وہ پروجیکٹس جو پتہ نہیں آنے ہیں یا آ چکے ہیں یا ان کے آگے ہے پلاننگ ہے، تو ان سارے پروجیکٹ سے ذاتی تشہیر کرتے ہیں، تو اس سے پتہ نہیں کیا یہ لوگ خوشی ملتی ہے ان کو، تو عوام کا پیسہ ہے اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ جو کہ کرنٹ افیئر کے طور پہ ہے، ابھی ریسنٹلی ہی ایک ہاسپٹل تھا جو کہ جناح ٹراما سینٹر جو کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے دور میں شروع ہوا، اور عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو بنایا تھا جو کہ جناح ٹراما سینٹر کے نام سے تھا، اور پھر بعد میں جیسے چند سال بعد 3 سال بعد جب ان کی حکومت کو گرا دیا گیا، تو اس حکومت کے بعد جب نگران حکومت آئی، محسن نقوی صاحب جب چیف منسٹر بنے، نگران وزیر اعلیٰ، تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کیا اور اس پروجیکٹ کا نام تبدیل کر دیا اور اس پروجیکٹ کا نام جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی رکھ دیا۔ منصوبے پر کام جاری رہا، اور اب جو ہے وہ 2025 جب پنجاب کا بجٹ آ رہا تھا تو اس میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس بات کا عندیہ دیا اور کہا، جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ ہم نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جگہ پر جو ہے وہ جلد ہی جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس پروجیکٹ کا نام جناح انسٹیٹیوٹ آف مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیزز اس پروجیکٹ کو نام دے دیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ جو پروجیکٹ تھا جو کہ عوامی پروجیکٹ تھا، اس پر اپنا ذاتی نام دینا ایک سمجھ سے بالاتر ہے۔ یا تو آپ اپنے جیب سے پیسے لگائیں اور پروجیکٹ بنائیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ عوام کے پیسوں سے بنا ہے، آپ کیسے اس کا نام دے سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی جناح جو کہ محمد علی جناح ایک آلریڈی ایک ہاسپٹل موجود ہے جو کہ محمد علی جناح جو کہ اس قوم کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، ان کے نام پر بنایا گیا، اس کی جگہ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو ویسے ہی انسان کو سمجھ آتی ہے، حیرت زدہ اور قابل تشویش بات ہے، حیرت والی بات ہے کہ آپ کیسے اس پروجیکٹ کو نام دے سکتی ہیں۔ یہاں تو اپنی جیب سے جتنے مرضی پروجیکٹ بنائیں، جو مرضی کریں، تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ اور پاکستانی سیاستدانوں میں ایک ایسا پتہ نہیں کیا چیز نظر آتی ہے، ان تختیے لگانے کا شوق ہے، بس ہماری تختی لگ جائے، کوئی بھی پروجیکٹ ہو، چھوٹا پروجیکٹ ہو، بڑا پروجیکٹ ہو، کوئی اسکول بنانا ہو، وہاں پر اپنا نام رکھ دیتے ہیں۔ خیر یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور پاکستانی آئیڈینٹی کو مٹانے کے مترادف۔ صرف اس بات کو پنجاب کے جو وزیر صحت ہیں انہوں نے بھی انڈورس کیا، اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہم جو ہے وہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ ہم نے اس وجہ سے کیا ہے۔ خواجہ سلمان رفیق صاحب نے کہا کہ یہ ہم نے اس وجہ سے کیا ہے تاکہ جو ہے وہ اس انسٹیٹیوٹ کی جو علیحدہ سے یہ اپنا کام کر سکے اور جناح ہاسپٹل سے علیحدہ ہو سکے، جناح ہاسپٹل کو خود مختار ادارے کے طور پر نئی شناخت دینا۔ تو جب سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ تنقید وغیرہ ہوئی تو مریم اورنگزیب جو کہ ایک وزیر ہیں، انہوں نے اس بات کی تردید کی، انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ کا نام تبدیل نہیں کیا گیا، بلکہ ہم نے دوسرے کچھ ہاسپٹلز ہیں، 14 نئے ہسپتال نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں قائم ہوں گے امراض قلب کے، جس کی ماسٹر پلاننگ تکمیل کے قریب ہے۔ انہوں نے اس بات کی تردید کی اور مزید جو ہے وہ 14 نئے میڈیکل ہاسپٹلز یا ہسپتال بنانے کا عندیہ دیا، جبکہ دوسری جانب مریم نواز کہہ چکی ہیں، وہ اسی ہاسپٹلز کے بارے میں کہہ چکی ہیں کہ ہم نے اس کا نام تبدیل کر دیا۔ تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے پاکستانی سیاستدانوں کے چیزیں جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ ان کی کمپیٹنسی لیول کیا ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔